subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے 11th اردو نیو سلیبس داستان تاج الملک کے پہنچنے کی بقاولی کی سرزمین میں سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ شب کی خاکہ مکمل کیجئے، زیر اضافت کی تراکیب لکھیے، بحر مصیبت راوی شیریں بیاں، مسکن پر خطر جنگل خونخوار۔ ذیل کا خاکہ مکمل کیجئے، صحرا کی خصوصیات پرخار، انتہائی تاریک، خونخوار، پرخطر۔ ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے۔ پہلا ہے تاج الملک کے سفر کے پہلے پڑاؤ کی منظر کشی کیجئے۔ دوسرا سبق سے دیو کی خود کلامی کا اقتباس نقل کیجئے۔ تیسرا اقتباس کے حوالے سے اے عزیز کے مخاطب اور مخاطب کی وضاحت کیجئے۔ چوتھا خونخوار جنگل کو پار کرنے میں تاج الملک کی مصیبتوں کو تحریر کیجئے۔ پہلے کا جواب ہے سبق کے مطابق شہزادہ تاج الملک کے گل بقاولی کے حصول کے سفر کا پہلا پڑاؤ ایک وسیع و عریض وادی تھی جو پرخار ہونے کے علاوہ اتنی زیادہ اندھیری و تاریک تھی کہ اس میں دن و رات کی تمیز نہیں کی جا سکتی تھی۔ یعنی رات میں تو اندھیرے کا ہونا فطری امر ہے، لیکن دن کی روشنی اس وادی کی تاریکی میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتی تھی۔ اس وادی میں پہنچنے کے بعد شہزادہ پہل تو گھبرا جاتا ہے لیکن خود کو جلد ہی سنبھال لیتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے سفر کے پہلے پڑاؤ یعنی وادی پرخار کو پار کرنے کے بعد تاج الملک کا سامنا ایک دیو سے ہوا جس نے شہزادے کو دیکھ کر اپنے آپ سے کہا تصدق ہو جاؤں میں رزاق کے اور قربان ہوں اس خالق کے کہ جس نے ایسا لقمہ لطیف مجھ دیو کثیف کے واسطے گھر بیٹھے بھیجا۔ تیسرے کا جواب ہے مخاطب جس سے بات کی جائے یعنی تاج الملک کا دل، اور دوسرا ہے مخاطب یعنی بات کرنے والا تاج الملوک۔ چوتھے کا جواب ہے خونخوار جنگل کانٹوں سے بھرا ہوا تھا اور انتہائی تاریک تھا، درندوں کا مسکن تھا، ہر طرف بھوکے پیاسے اژدہے منہ کھولے پڑے تھے۔ اس جنگل میں شہزادہ تاج الملک ایک مدت تک دائیں بائیں چاروں طرف دوڑتا پھرا، جھاڑیوں کی رگڑ سے اس کا بدن چل گیا، ہر ایک عضو سے خون ٹپکنے لگا، اس کے نرم و نازک تلوے ببول کے کانٹوں سے چھد گئے۔ پانچواں سوال ہے دیو اور تاج الملک کے مکالموں کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ چھٹا دیو کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم نہ کھانے کی وجہ پر روشنی ڈالیے۔ ساتواں دیو کو پہلی مرتبہ پیش کی گئی غذا کی تفصیل لکھیے۔ آٹھواں آدمیوں کی غذا کھانے کے بعد دیو کا رد عمل بیان کیجیے۔ نوواں سبق سے محاورے تلاش کر کے معنی کے ساتھ لکھیے۔ 10واں سبق سے قدیم الفاظ اور تراکیب کی فہرست تیار کیجیے۔ پانچویں کا جواب ہے خونخوار جنگل پار کرنے کے بعد تاج الملک کا سامنا ایک بڑے دیو سے ہوتا ہے۔ شہزادہ کو دیکھتے ہی دیو کچھ خود کلامی کرتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ اسے اس بھری جوانی میں کس نے مرنے کے لیے آمادہ کر دیا ہے اور زندگی کی آسائشوں کو تجھ پر مشکل کر دیا ہے جو شہر حیات یعنی زندگی کی بہاروں کو چھوڑ کر ویرانہ موت میں آیا۔ شہزادہ دیو کی ہیبت سے تھررایا لیکن پھر بڑی معصومیت سے کہتا ہے کہ وہ دیو اس شہزادے کا حال نہ پوچھے کیونکہ اس کی زندگی وبال ہو کر رہ گئی ہے، اگر اسے جان عزیز ہوتی تو خود کو موت کے پنجے میں ہرگز نہ ڈالتا اور اس خونخوار دیو کے جال میں نہیں پھنستا۔ اور پھر دیو سے کہتا ہے کہ وہ اس شہزادے کی زندگی کو ایک بار میں ختم کر دے تاکہ وہ اس مصیبتوں بھری زندگی سے نجات پا جائے۔ دیو کو اس کی درد انگیز باتوں پر رحم آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائی اور شہزادے سے کہا کہ وہ اسے ہرگز مایوس نہیں کرے گا بلکہ اپنی پناہ و حفاظت میں رکھے گا اور وہ جس مقصد کے واسطے گھر بار چھوڑ کر نکلا ہے اس میں کوشش اور مدد کرے گا۔
छठे का जवाब है ताजुल मुल्क के हाथों बनाकर खाना खाकर देव मारे खुशी के अश अश करने लगा और इसे एक अजीम एहसान के तौर पर गर्दानने लगा। शहजादे ने देव की खाने की तई रगबत देखी तो हर रोज़ नई किस्म की रोटी और कबाब तैयार करके खिलाता। देव नहायत खुश होता। एक दिन देव ने शहजादे से कहा कि वो इस पर रोज़ाना एहसान करता है, लेकिन अब तक इस जिन से कोई काम नहीं लिया है। अगर शहज़ादे का कोई काम हो तो वो इससे बयान करे। शहज़ादी ने मौका को गनीमत जानते हुए और जिन को अहद व पैमा का पाबंद करने की कोशिश में पहले तो ये किया कि देव बहुत जल्द झूठ की जानिब राग़िब होते हैं और अपनी बात पर क़ायम नहीं रहते, और फिर कहा कि अगर वो देव यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाए तो वो इसे राज की बात बताए। सातवें का जवाब है देव ने ताजुल मुल्क के लिए शक्कर, घी, मैदा वगैरह मुहैया किया, जिस पर वो हर रोज़ कच्ची पक्की रोटी पकाकर खाने लगा। एक दिन इसने कई मन मैदा लेकर इसमें घी शक्कर मिलाकर बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानों पर डालकर हाथ पांव से खूब रौंद कर गूंध कर इससे रोगनी रोटी तैयार की और एक ऊँट के नमकीन कबाब भूने और फिर इन सब को देव की खिदमत में पेश किया। देव ने एक बार भी सब का सब उठाकर मुंह में डाल लिया। आठवीं का जवाब है शहजादा ताजुल मलुक के हाथों बना हुआ खाना खाकर देव अश अश करने लगा, मारे खुशी के उछल पड़ा, क्योंकि इससे क़ब्ल इसने कभी आदमियों की ग़िज़ा खाई नहीं थी। ताजुल मलुक को शाबाशी देते और तारीफ़ करते हुए देव कहता था कि ए आदमज़ाद, तूने मुझे ऐसी चीज़ खिलाई कि मेरे बाप दादा ने भी कभी न खाई होगी, बल्कि आज तक किसी देव ने ऐसे खाने की लिज्जत न पाई होगी। इस रोटी के टुकड़े का एहसान मैं अबद तक मानूंगा और दिल से तेरा ममनून रहूँगा। 90 का जवाब है सबक से हासिल करदा मुहावरे इंतहा होना, हद होना, तसद्दुक़ होना, क़ुरबान होना, चेहरे का रंग उड़ना, खौफ या रंज तारी होना, मुंह पर हवाइयाँ छूटना, घबरा जाना, शेर व शुकर होना, घुल मिल जाना, सौदा होना, जुनून होना, परिंदे का पर न मारना, किसी का गुज़र ना होना। इसके अलावा और भी मुहावरे हो सकते हैं। 10वें सवाल का जवाब है सबक से हासिल करदा उर्दू के क़दीम अल्फाज और उनके मानी। सफ़ेदी यानी सफ़ेदी, आखिरश आखिरकार, अंजामकार, ख़ोरिश खुराक, खाना, सर रिश्ता यानी मामला। हिदायत के मुताबिक क़वायद की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। शहज़ादे ने ऐसी मुसीबत और मेहनत उठाकर बारे उस जंगल को तय किया। जुमले के ज़मानी को माजी इस्तिमरारी में तब्दील कीजिए। दूसरा, इस रोटी के टुकड़े का एहसान मैं अबद तक मानूंगा। मफ़हूम को तब्दील ना करते हुए जुमलों को मनफी जुमला बनाइए। तीसरा, मैंने सुना है, जुमले को तूरे मजहूल में लिखिए। पहले का जवाब है माजी इस्तिमरारी में जुमला शहज़ादा बड़ी मुसीबत और मेहनत उठाकर उस जंगल को तय किया करता था। दूसरा, मनफी जुमला इस रोटी के टुकड़े का एहसान मैं अबद तक नहीं भूलूंगा। तीसरा, तूरे मजहूल सुना गया है, बात सुनी गई है। चौथा है हरूफ जार को इजाफ़त की का के इजाफ़त ज़ैर भी है। ये चौथे सवाल का जवाब है। चौथा, एक मुद्दत से मुझको मुल्क बकावली की सैर का सौदा है। ये जुमले से हरूफ जार और इजाफ़त अलग अलग करके लिखिए। ज़ैल के जुमले की इस्तेसानी खूबी बयान कीजिए। दफ़अतन इस ज़ालिम ने अपने ख़त को बुलंद किया, हम सरे फलक हो गया और मारे खुशी के बादल सा गरज कर बोला कि तसद्दुक़ हो जाऊँ मैं रज़्ज़ाक़ के और क़ुरबान हो इस खालिक के कि जिसने ऐसा लुक़्मा लतीफ़ मुझे देव कसीफ़ के वास्ते घर बैठे भेजा। इसका जवाब है खूंखार जंगल पार करने के बाद ताजुल मलूक का सामना एक पहाड़ नुमा देव से हुआ। शहज़ादा को देखते ही देव खड़ा हो गया। इसका कद बहुत ऊंचा था, गोया आसमान से बातें कर रहा हो। गरज कर बोला कि वो रज़्ज़ाक़ यानी खुदा के क़ुरबान जाए कि उसने इस दबीज़ व लहीम शहीम देव की खातिर इतना उम्दा व नाजुक लुक़मा भेजा है।
اس جملے میں ایک محاورہ استعمال ہوا ہے، تصدق ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ قربان ہونا۔ فی زمانہ اس محاورے کا استعمال شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح کثیف وغیرہ الفاظ بھی اردو میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے عام فہم الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال لطیف و کثیف کو متضاد کے طور پر استعمال کر کے جملے میں ایک ادبی شان پیدا کی گئی ہے۔ درج ذیل کے لیے سبق میں استعمال ہوئے استعارے لکھیے۔ وادی پرخار، بحر مصیبت، آتش کدہ، صحرا، جنگل خونخوار، مسکن پرخطر۔ سبق کی روشنی میں خاکہ مکمل کیجیے۔ آدمیوں کی غذا شکر، گھی، میدا، گوشت۔ دیو نے تاج الملک کو بکاولی کے بارے میں جو باتیں بتائی، بکاولی پریوں کی بادشاہ کی شہ بیٹی، غلام 18,000 سے زائد دیو، پریاں ملک بکاولی کی نگہبانی میں مشغول، چوہے سلطنت کی زمین کے نیچے کے حصے کی حفاظت پر مامور۔ صحرا میں پہنچنے پر تاج الملک کی اپنے آپ سے گفتگو کا خاکہ مکمل کیجیے۔ یہ بحر مصیبت کی پہلی لہر ہے، اسے ابھی بہت سے دریا تیرنے ہیں۔ ہمت کی کمر چست باندھ، اپنے آپ کو اس آتش کدہ میں ڈال دے۔ ذیل کے جملوں سے متضاد الفاظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ ایک ایسی وادی پرخار میں کہ جس کی انتہا نہ تھی، تاریکی سے ہرگز نہ دن رات میں فرق معلوم نہ ہوتا، سپیدی اور سیاہی میں ذرہ برابر بھی امتیاز نہ کیا جاتا تھا، وہاں جا وارد ہوا۔ قربان ہوں اس خالق کے کہ جس نے ایسا لقمہ لطیف مجھے دیو کثیف کے واسطے گھر بیٹھے بھیجا۔ چوتھا ہے، دیو شہزادے سے مخاطب ہو کر بولا کہ اس ایام جوانی میں کس نے تجھے عروس اجل کا مشتاق کیا اور حلاوت زندگانی کو تجھ پر مشاق کیا، جو تو شہر حیات کو چھوڑ کر پائے خواہش سے ویرانہ موت میں آیا۔ اس کا جواب ہے متضاد الفاظ دن، رات، سپیدی، سیاہی، لطیف، کثیف، حیات، موت۔ اپنی پڑھی ہوئی کوئی ایسی کہانی مختصراً لکھیے جس میں مافوق الفطرت کرداروں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں طلسم ہوش ربا جو جماعت 12ویں ہے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ گزشتہ جماعت میں کسی درسی کتاب سے کوئی داستان کا حصہ پڑھ کر اس پر اپنے الفاظ میں تبصرہ کیجیے۔ یہ جماعت ہشتم میں رانی کیتکی کی کہانی ہے، اس پر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ دونوں سوال خود سے کرنے ہیں۔ ایک نکات ہے، داستان کا نام، مصنف کا نام، تعارف، داستان کا اپنے الفاظ میں تجزیہ۔ اب یہ مختلف داستانوں اور ان کے مصنفوں کے ناموں کی فہرست بنائیے۔ داستانوں کے نام اور مصنفین: صبرس، ملا وجہی، فسانہ عجائب، رجب علی بیگ سرور کا رانی کیتکی کی کہانی، انشاءاللہ خاں انشاء، باغ و بہار، میر امن دہلوی، نو طرز مرصع، میر حسین عطا تحسین۔